اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا پہلا پہلو کیا ہے کہ جشن منایا جائے، چرچا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور خوشی کی جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اس انداز میں کی جائے، اس انداز میں اٹھا جائے، بولا جائے، نکلا جائے، تاکہ دشمن رسول یہ سمجھے کہ نبی کے وفادار زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، اب دیکھیے، مصطفیٰ۔ اب دیکھیے 14 اگست کو خوشی منائی جاتی ہے، اور 14 اگست کو جب خوشی منائی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ 14 اگست کو جھنڈیاں لگتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کا شخص بلا امتیاز نکلتا ہے اور نکل کر جشن مناتا ہے، سرکاری عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اور پوری قوم اکٹھی ہو کر ایک میسج دیتی ہے۔ کیا میسج دیتی ہے؟ میسج دشمن کو دیتی ہے، اے پاکستان کے دشمنوں، یاد رکھنا پاکستان میں رہنے والے غدار نہیں، اس مٹی کے وفادار ہیں، زندہ ہیں۔ شکر کا ایک طریقہ تو یہ بھی تھا 14 اگست کو، ہونا بھی چاہیے، ہے بھی، کہ بندہ نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک ریاست دی۔ جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ جلوس کی کیا ضرورت ہے؟ نعرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ حضرت شکر کا تو طریقہ یہ ہے آپ کے بقول کے بندہ مسجد میں نفل پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کا ذکر کرے اور شکر کرے، جلسے جلوس 14 اگست کو کیوں نکال رہے ہیں؟ اس میں سارے مکتبہ فکر کے لوگ جلسے جلوس نکالتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جلسے جلوس سارے نکالتے ہیں؟ شکر تو مسجد میں بیٹھ کے ہو جائے گا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے علامہ صاحب اصل میں مقصد یہ ہے کہ شکر تو مسجد میں ہو جائے گا، لیکن جلسے جلوس کا ایک اور مقصد بھی ہے شکر کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ دشمن کو بتانا ہے، دشمن کو جلانا ہے کہ پاکستانی قوم زندہ ہے۔ میں نے کہا اگر آپ معاف فرمائیں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں عرض کروں، یہی موقف ہمارا 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو چراغاں کیا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور ان میں ایک آواز تمہاری طرف سے آتی ہے کہ یہ کیا انداز ہے شکر کا، تم نفل پڑھو، تم تسبیح پڑھو۔ میں نے کہا جلسے جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں؟ تاکہ دشمن کو پتا چلے، دشمن پر رعب طاری ہو۔ فرمایا ایز اے پاکستان، ایز اے ملک، پاکستان کا دشمن انڈیا ہے، دیگر غیر مسلم قوتیں ہیں، تو 14 اگست کو جھنڈیاں لگا کر، نعرے لگا کر دشمن کو بتایا جاتا ہے، اس لیے جلسہ جلوس ہے۔ تو میں نے کہا 12 ربیع الاول کو جلوس جلسہ نکال کر اور جشن منا کر پوری عالم کفر کو بتایا جاتا ہے دور ہٹ جاؤ، نبی کے غلام زندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے حیات ہیں۔ اور میں نے کہا مولانا آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جس دور کے اندر سرکار کی ناموس پر حملے ہوں، ختم نبوت پہ حملے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ حملے ہوں، خاکے بنائے جائیں، گستاخیاں کی جائیں، کفر پوری سرکار کی توہین پہ لگا ہوا ہو، اس دور میں تو زیادہ ہے کہ امت اکٹھی ہو کر یہ ظاہر کرے کہ اس کو کتنا اپنے نبی پہ مر مٹنا آتا ہے، یہ اپنے نبی سے پیار کتنا کرتے ہیں، یہ اپنے نبی سے وفاداری کتنی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ
فتوے کی بجائے، بدعت کا فتویٰ، شرک کا بجائے فتوے کی بجائے آپ اسلام کی حقیقی خدمت اور نبی علیہ السلام کی سچی محبت کے پلیٹ فارم پر آ کر آپ بھی آ کے جشن منائیں، جلوس نکالیں، جلسے نکالیں اور دشمن کو کٹھے ہو کے بتائیں، اے دشمنوں تم جتنے مرضی خاکے بناؤ، سرکار کی امت کا ہر فرد غازی علم الدین بننے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اور رہ گیا مسئلہ، میں نے کہا مولانا اگر یہ سوچا جائے، اس زاویے سے سوچا جائے کہ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا اور جھنڈیاں، جلسے، جلوس ہر جماعت نکالتی ہے، تو پاکستان کے بننے پر اگر جلسے جلوس جائز ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے علماء بیٹھے ہیں اور میری ملت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، درد دل میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، تفرقہ پروری پہ لعنت ہم بھیجتے ہیں۔ آج دور وہ اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہمیں بڑا سنجیدہ رہنا پڑے گا، ہمیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا۔ دشمن بہت بہت دور کی سوچ کر ہم پہ حملہ آور ہے اور دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اس کو یوز کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو میں درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو میلاد شریف کے جلوس کے مخالف ہیں یا جلسوں کے مخالف ہیں یا چراغاں کے مخالف ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پلڑے میں 14 اگست رکھیں اور ایک پگڑے میں 12 ربیع الاول رکھیں، دیانتداری سے۔ نورانی صاحب کی بلا، ایک پلڑے میں 14 اگست، ایک پلڑے میں 12 ربیع الاول، کیا نسبت؟ تم یہی کہتے ہو نا کہ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، ہم کہتے ہیں 14 اگست کو پاکستان بنا تھا اور 12 ربیع الاول کو وہ ہستی آئی جس کے صدقے سارا جہان بنا تھا۔ 14 اگست کو ایک ریاست آزاد ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو وہ ہستی آئی جس نے انسانیت کو آزاد کرایا۔ لیکن عجیب بات ہے، میں آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے، عجیب بات ہے، آپ ادھر ہی رہتے ہیں، آپ آج دیکھنا تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ 14 اگست گزرا ہے، آج اکتوبر ہے نا، اکتوبر کی آج 14 تاریخ ہے۔ 14 اگست اور 14 اکتوبر میں کتنا وقت ہے؟ تھوڑا سی وقت ہے۔ جھنڈیاں، جھنڈے، ریلیاں، ریلے، جلسے، جلوس سب نکلے۔ کسی مولوی صاحب نے یہ کہا ہو مرچیں نہیں لگانی، کیوں مرچیں لگی ہیں؟ سوال یہ ہے، آپ بھی کسی سے پوچھیں کہ مولوی صاحب 14 اگست کو جو مرچیں لگی تھی کسی کو نہیں لگی، تو 12 ربیع الاول کو جب مرچیں لگی تو کیوں لگ رہی؟ کیا 14 اگست سے بھی 12 ربیع الاول کی حیثیت چھوٹی ہے؟ علمی میدان میں آؤ نا، آ کے دیانتداری سے بات کرو۔